صدر نے انکار کیا تو اسپیکر قومی اسمبلی حرکت میں آ گئے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل طلب، 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 2 مارچ کو ہوگا۔ قائد ایوان کا چناؤ 4 مارچ کو کیا جائے گا۔ نواز شریف کی پارلیمنٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو، بولے خواہش ہے ہر وزیر اعظم، ہر اسمبلی اور ہر سینٹ اپنی مدت پوری کرے۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام بڑا مسئلہ نہیں، حکومت معاشی حالات کو بہتر کرے گی۔ معاشی حالات سے سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں، معیشت ٹھیک ہوگی تو سب ٹھیک ہوگا۔ اسمبلی اجلاس سے ایک دن پہلے بڑی بیٹھک، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی اجلاس میں اہم فیصلے، وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف اور اسپیکر کے لیے ایاز صادق کے ناموں کی تصدیق۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے خط لکھ کر مخصوص نشستیں لینے سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ علی ظفر نے دلائل دیے کہ تمام جماعتیں اس کیس میں پارٹی نہیں ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی 4 درخواستیں کمیشن کے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہماری درخواستوں کو التوا میں رکھا، باقی جماعتوں کی درخواستیں بھی آ جائیں۔ خصوصی نشستیں نہ ملنے کی صورت میں سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر بولے کہ سنی اتحاد کونسل نے ترجیح نشستوں کی فہرست میں جمع نہیں کرائی۔ قانون میں یہ تو نہیں کہ اگر کوئی مقررہ وقت پر فہرست جمع نہیں کرواتا تو وہ بعد میں فہرست دے سکتا ہے۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر مخصوص نشستیں لینے سے انکار کرنے کی تردید کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کرانے کے بعد تمام پارٹیوں کو خط لکھتا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں 5% کوٹا خواتین کو دیا جائے۔ وہ خط میں صرف ہمیں نہیں لکھ رہا، تمام جماعتوں کو لکھا گیا ہے۔ ہم نے صرف یہ بتایا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اس لیے ہمارے پاس 5% خواتین کو ٹکٹ دینے کی ایسی کوئی فہرست موجود نہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سیدہ شہربانو نقوی کی ملاقات۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی خواتین کی زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آزادی کے بعد سے پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت، استقامت اور عزم کی وجہ سے اندرون و بیرون ملک کو خود کو ممتاز کیا ہے۔ خاتون نڈر افیسر شہربانو نقوی نے 26 فروری 2024 کو لاہور کے اچرا بازار کے مشتعل ہجوم سے ایک خاتون کو بحفاظت نکالا تھا۔ کے پی اور بلوچستان کے 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ زمر خان چکزئی بلوچستان اسمبلی کے 57 اراکین سے حلف لیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 116 9 منتخب اراکین نے بھی حلف اٹھایا۔ حکومت میں شامل ہو گئے تو حشر برا ہونے والا ہے۔ انتخابات 2024 میں ہمیں ووٹ نہیں ملا، پہلے ہمیں 7 سیٹیں ملی تھی اور ہمارا ووٹ بینک تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی لیک آڈیو نے کھلبلی مچا دی۔ مزید کہا کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے ہمارا ووٹر ناراض ہو گیا۔ گورنر سندھ بھی اپنا لا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ حکومت میں شامل ہونے کے بعد وہ صرف ایک وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں سزا معطلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا کہ آفیشیل سیکریٹریٹ ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت دی گئی سزا میں سازش یا غداری ثابت نہیں ہو سکی۔ بطور سابق وزیر خارجہ سائفر کی حفاظت میری ذمہ داری نہیں بلکہ پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ سے اس معاملے میں پہلے ہی درخواست گزار کو ضمانت بعد از گرفتاری دی چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی نقائص کی وجہ سے 2 بار ٹرائل کا علیحدہ قرار دیا، سابق سزا کو معطل کر کے رہا کیا جائے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے خاتون جج کو دھمکی کے کیس میں عمران خان کو طلب کر لیا۔ 3 اپریل کو طلبی پروانہ جاری۔ عدالت نے حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو پیش کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر وکلاء نے بانی پی ٹی آئی کی عدالت پروٹیکشن کی درخواست دی تھی۔ مہارانی کو پتہ ہی نہیں کہ ملک میں غربت کتنی ہے، یاسمین راشد کی مریم نواز پر سخت تنقید۔ لاہور میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کی تقریر کے بجائے غریب کی بھوک کا سوچیں۔ غریب لوگوں کے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں، رمضان پیکج سے کام نہیں چلے گا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، عوام کو ریلیف نہ ملا تو عوام ان کو چھوڑے گی نہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اسٹار فاسٹ بالر محمد عامر کی شکایت پر پنجاب 9 منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس۔ کھلاڑی کو فون کر کے واقعے کی معلومات حاصل کی اور ملتان کے ڈپٹی کمشنر اور کھلاڑی کے مابین معاملات سلجھا دیے۔ سماجی رابطے کی ویب ایکس پر محمد عامر نے فوری کارروائی کرنے پر پوسٹ شیئر کر کے مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔